الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ محترم و مشفق اساتذہ کرام، برادران اسلام، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میرا موضوع بیان ہے احترام انسانیت اور مذہب اسلام۔ حضرات، انسان کے لیے سب سے بڑی عزت اور شرف کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، بر و بحر میں موجود اپنی تمام مخلوق سے اس کو افضل قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ مذہب اسلام نے انسانیت کو قتل کرنا حرام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اسی طرح مذہب اسلام نے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت و توقیر پر ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ اسی طرح مذہب اسلام نے پڑوسیوں کو ایذا و تکلیف دینے سے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ اسی طرح مذہب اسلام نے آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا اور مشکل و پریشانی پیدا کرنے سے روک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ ایک فرما بردار انسان کو آخرت میں ایک معزز مقام دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہ انسان کی تکریم ہی تو ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا مسجود بنا کر ابلیس پر اس کو فضیلت دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ عالم میں موجود تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں کو اس کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ 27 مرتبہ قرآن میں ذکر کیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی و تری میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، سب کو الگ الگ شکل و صورت دی، ہر ایک کا الگ الگ ڈھانچہ بنایا، مگر ان میں سے سب سے حسین انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس جہان میں اپنا خلیفہ چنا، یہ اس کا اعزاز ہے، ورنہ کسی اور مخلوق کو بنا سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ انسان کی تکریم ہی تو ہے کہ اس دار فانی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ یہ میری اشرف مخلوق طریقے حق سے نہ بڑھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ انسان کی تکریم نہیں تو کیا ہے کہ اسلام میں ہر انسان کی جان مال، اس کی عزت و آبرو کے احترام کی تاکید ہے اور ایک دوسرے کے اموال کو ناحق کھانے سے حرام ٹھہرایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، رواہ مسلم۔
اللہ نے ہر مخلوق کو اپنی فطرت پر چھوڑ دیا، کسی کو کچھ بھی زائد نہیں سکھایا، لیکن انسان کے لیے علوم کے اسباب مہیا کر کے اس کے لیے مزید سیکھنے کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ احترام انسانیت کے حوالے سے ایک حدیث، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت به جنازۃ فقام فقیل له انها جنازۃ یہودی فقال الیس النفس۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون؟ قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہود ہے۔ بتائیے اسلام کا سب سے بڑے دشمن مر کر جا رہا ہے، ہمارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ نبی سے کہا جاتا ہے اے اللہ کے رسول یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے یہودی ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، الیس النفس، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ بتائیے یہ ہے انسانیت کا احترام کہ اسلام اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ یہ رویہ جائز رکھتا ہے۔ یہ ہے انسانیت کا احترام کہ نبی جس کے پیچھے زندگی بھر یہ لوگ پڑے رہے، قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، عین وقت پر مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دیا تھا جنگ احزاب کے موقع پر، کیا کیا تکلیفیں نہیں دی۔ جب یہ آتے تھے تو اپنے منہ کو ٹیڑھا کر لیتے تھے اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا کرتے تھے، یعنی تمہاری موت ہو۔ بتائیے اسلام اور نبی کے سب سے بڑے دشمن کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہو جا رہے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس النفس، کیا انسان نہیں ہے؟ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوئے کہ اے بار الہ تو ہمیں مذہب اسلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔